نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے وقت کے اذکار۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم بے اسمک اموت و احیا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں زندہ ہوتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے کے لیے جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں ان پر پھونکتے اور پھر دو ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے بدن پر پھیرتے تھے، اور اس عمل کی ابتدا سر اور چہرے سے فرماتے اور بدن کے سامنے کے حصے پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے۔ آپ یہ عمل 3 بار فرماتے، یعنی یہ عمل جو ہے اس کو 3 بار کرتے کہ ہاتھوں کے اوپر یہ تینوں صورتیں جو ہیں اس کو پھونک کے پھر چہرے پہ اور سر پہ اور سامنے جسم کے پورے حصے پہ وہ ہاتھ پھیرتے، اور بیک میں جہاں تک ہاتھ جاتا پھیرتے۔ یہ 3 بار یہ عمل کرتے، یعنی 3 بار پڑھتے اور 3 بار یہ عمل فرماتے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں ان کو پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، یہ ترجمہ ہے۔ اور مومنین میں سے بھی ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے گا اس کا اجر اسے ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، بھول چوک اور غلطی پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر اس قدر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا آقا اور مولا ہے، بس کفار کی قوم پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ جو شخص فضیلت، اس کا فائدہ، جو شخص سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیات رات کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی جس نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، چاہے کسی نے کوئی اور عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی یہ پوری رات کے لیے کافی ہوں گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ عمل کوئی دوسرا، یعنی نفلی عمل جو ہے، باقی نماز وغیرہ کی پابندی وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر جو ہیں وہ رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو ہمارا کریم رب جو ہے اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اپنے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا 5% یا 10% نکال کے، یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں بعد میں کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر جائے اور پھر جب واپس آئے تو لیٹنے سے پہلے
اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے بستر پر اس کے بعد اس کی جگہ پر کیا چیز آئی ہے، اور جب لیٹ جائے تو پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمہما وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں اور میں تیرے ہی نام سے اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان نیند ہی میں نکال لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اس کو واپس دنیا میں بھیج دے تو اس کی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے یہ نعمت ملی ہوئی ہے رمضان المبارک، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اگر اس کے بدلے میں ساری زندگی آپ روزے رکھتے رہیں تو اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور اللہ کا ذکر ہر وقت اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر اذکار میں اپنی زبان کو چلائیں۔ یہ مہینہ جو ہے 3 عشروں پہ جو ہے اس کو ترتیب ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہے رحمت، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا۔ پہلے عشرے کی دعا اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پہلا عشرہ رحمت جس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔